آپ کا منہ طیب ہے گل. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تھی تو آپ نے فرمایا سخت ہے, تو فرمانے لگی میں نے اپنے منہ میں چبا کے اس کو نرم کیا اور پھر میں نے وہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ والی مسواک استعمال کی. یہ کس کو عزت بخشی؟ بیوی کو عزت بخشی, خاندان کی عورتوں کو عزت بخشی. کس کے آنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں نہیں چمچ دو کے دو, چمچ دو کے دو, کیوں؟ امی جان نے استعمال کیا, ابو نے کی, بھائی نے استعمال. حضور فرماتے جھوٹے میں شفا, مومن کو مومن کے جھوٹے کے کھانے کی عادت ہونی چاہیے, اس میں شفا. اگر نہیں جراثیم لگ جائیں گے تو کیس دو. ہمارا کانسیپٹ کس نے چینج کر دیا؟ ہمارا کانسیپٹ جدت نے چینج کر دیا. کہتے نہیں احتیاط کرنی چاہیے, جرمز ہیں. اب جرمز اتنے موٹے ہو گئے تو کہتے ہیں بھائی پیچھے ہاتھ نہیں ملانا, پیچھے اٹھ لو. لگے رہنا جی بینر کہ ہاتھ نہیں ملانا. کیا ہے؟ اسلام سے دوری کا نتیجہ. اسلام سے آپ ساری سروے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں, مسلم ممالک میں کرونا کے دنوں میں کیا صورتحال رہی, اور یہودیوں کے ہاں ان دنوں میں کتنے بچے پیدا ہوئے. سانو کیا تجھے ہاتھ نہیں ملانا, آپ لڑنا لگی آسان بچے نہیں. اس کا مطلب ہے اپنے لیے اور بات ہے, ہمارے لیے اور. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کے اور اللہ کی نعمت بن کے, ہمیں اس نعمت کا اظہار ہر اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب ہو. ہر وہ کام کر سکتا, خوشی کے لیے ہر کام کیا جا سکتا ہے. کھانا کھلائے, غریبوں میں مال تقسیم کرے, کپڑے تقسیم کرے, ان کے گھروں میں سال و سامان بھر دے. لیکن سوال کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ جڑی تسی جھنڈیاں لائی نا اے دے نال کسی دا غریب دا بیاہ کر دیندے تے چنگا سی. اے نہ لاتے جھنڈیاں کنے دی لگیاں 2000 دیاں تے 2000 ہی تے بیاہ ہوندا ہی نہیں. 2000 ہی سے بیاہ ہوندا نہیں کس طرح. مسلمانوں کی شادیاں 2000 میں ہو جاتی ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کی شادی 2000 میں نہیں. سب کو پتہ ہے کتنے پیسے لگتے ہیں. غریب سے غریب بندے کی شادی 2000 میں نہیں ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی 63 درہم میں کر دی. کتنے درہم ہے؟ 63 درہم. یہ حدیث میں لکھا ہوا. حضرت علی کا وہ جو زرہ بیچی 600 ریال کی بکی, اس میں 63 درہم حضرت ابو بکر صدیق کو دیے گھر کا سامان لانے کے لیے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیے دلہن تیار کرنے کے. 63 درہموں میں شادی ہو, 63 درہموں میں شادی ہو. شادیاں سستی, خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کثیر, لوگوں کی خدمت کثیر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خود خوشی کا اظہار کیا اور لوگوں کو نعمتیں بانٹیں. پھر ہمارا کلچر ہے ربیع الاول شریف کے پہلے دن سے ہی نا لوگ جلوس نکالتے ہیں. لوگ جلوس نکالتے ہیں. اگر یہ جلوس بجلی کے فراہمی کے لیے ہو تو پھر جائز ہے. اگر یہ جلوس بجلی کی فراہمی کے لیے ہو کہ بجلی نہیں آ رہی, واپڈا کے خلاف جلوس ہے, تو پھر جائز ہے. اگر یہ جلوس نیس پارک, فلانا پارک, پارک ویو میں پانی کے آ جانے کے لیے ہو تو پھر جائز ہے. اگر یہ جلوس مختلف کاموں کے لیے ہو تو جائز, لیکن میلاد شریف کے لیے دلیل دے ایسی کتنے سی تھی اے جڑے جلوس نکلے انہاں دی دلیل کتنے سی. بھئی یاد رکھیں کسی بھی جائز کام کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. کسی بھی جائز کام کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. دلیل اس وقت مانگی جاتی ہے جب شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی کام ہو رہا ہو تو پوچھا جاتا نہیں اے تسی کس طرح کیتا, اب دلیل دو, اب کیا دو, دلیل دو. لیکن ہم کیونکہ پھنس گئے ہیں اپنے معاشرے کی وجہ سے, پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جلوس کی دلیل کو دو, فلانے کام کی دلیل دو جی, چڑھنے کی دلیل دو جی. تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں حدیثیں بھی کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے اللہ نے اس دن ایک جھنڈا خانہ کعبے کے اوپر لگایا, ایک جھنڈا مشرق میں لگایا اور ایک جھنڈا مغرب میں لگایا. اور جلوس کیسے نکالے؟
فرمایا تاریخ انسانیت ساری پڑھ کے دیکھ لو، جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوا تب حضور کی ولادت کے لیے جلوس نکالا۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں قوم طبا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ رسول اللہ کی ولادت سے 1000 سال پہلے آپ کی آمد کا جشن ہوا اور آپ کی تشریف آوری کی یاد میں 2,36,000 افواج کے بندوں کے ساتھ جلوس نکالا گیا۔ صحابہ نے نہیں کٹیا بھئی جڑے کام صحابہ نے کیتے تسی بدر وچ گئے ہو، احد وچ گئے ہو، پھر تسی کیوں پوچھتے ہو صحابہ نے کٹیا؟ یہاں تے صحابہ دے سارے کام اسی کرتے ہوئے نا، پھر کیا صحابہ کی طرح ہم نے اپنی جانیں رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کی، مال دیا سارا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح گھر خالی کر کے لے آئے؟ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جلوس صحابہ نے کٹیا؟ بھئی وہ اپنی جانیں دے آئے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں سالم من شیطا حبال من شیطا آتی من شیطا، حضور آپ ہم سے مشورہ نہ کیا کریں، آپ حکم دیں کہ جان کہاں پہ پیش کر دیں۔ ان کا مزاج ایسا تھا۔ تو جو قوم کے بچے سوال جواب میں الجھ جاتے ہیں ان کو بھی پیار محبت سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ان کو کس سے سمجھانا پڑتا ہے؟ پیار محبت سے سمجھانا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، ایک دن تشریف فرما تھے، کہاں پر؟ اپنے آستانہ اقدس میں۔ تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ کہنے لگے، ایک کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ دوسرا کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ تیسرا بندہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو روح اللہ کلمت اللہ بنایا۔ چوتھا کہنے لگا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا سمعت کلامکم عجبکم، بڑا عجیب کلام سن رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو آدم نجی اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، کلامکم عجبکم، بڑا عجیب کلام۔ فرمایا میں کدھر ہوں؟ صحابہ میں کدھر ہوں؟ میرا ذکر کدھر ہے؟ تو خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تم نے کہا نا آدم صفی اللہ بالکل صحیح کہا، یہ جو تم نے کہا نوح نجی اللہ بالکل صحیح کہا، تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ بالکل صحیح کہا، تم نے موسیٰ کلیم اللہ کہا بالکل صحیح کہا، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کہا تو بالکل صحیح کہا۔ اب ہماری باری ہے، میں بتاتا ہوں انا حبیب اللہ، انا شاہ صاحب اسی کتنے پاس ہیں۔ ایک بندے نے اپنے شیخ کو کیا ہے اے میرا پیر حبیب اللہ، بات سنیں آپ، معیار لوگوں کا دیکھیں، ان کی عربی کی سمجھ کوئی کہنا ہے میرے پیر صاحب حبیب اللہ نے، انہیں کہ میں کہنا حضور فرمایا نہیں کہ القاسم حبیب اللہ، ہاتھ میں محنت کرنا اللہ کا دوست، اس کی علمی پستی کتنی ہے کہ وہ القاسم حبیب اللہ کو اس حبیب اللہ سے ملا رہا ہے جس کا موازنہ رسول اللہ نبیوں سے کر رہے ہیں۔ اس پیر صاحب تو کم ہی کوئی نہیں کرتے، بہت جدوں تے جمے رہے تھے کرسی تے بیٹھے عیش والی زندگی کرتے۔ حضور نے حبیب اللہ جنہوں فرمایا ہو کیا ہاتھ دے نال کام کرو، یہ جو ہاتھ کے ساتھ کام کرنے والا ہے یہ اللہ کا دوست ہے، اور یہ والے جو حبیب اللہ ہیں نبیوں کی صف لگی ہوئی ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب آپ حبیب اللہ ہیں، تو کسی کا پیر حبیب اللہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، جو کہتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی۔ وہاں تو رسول اللہ کے دامن سے وابستگی مل جائے تو بڑی عزت کی بات ہے، چاہے جائے کہ کوئی اپنے پیر کو کہہ دے کہ میرے پیر صاحب حبیب اللہ ہے، شکل دیکھیے تم نے اپنی۔ حبیب اللہ منصب ہے، حبیب اللہ منصب ہے، اس حبیب اللہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب ہم نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے دی، آپ کو اختیار دے دیا۔ میرے حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ قائد المرسلین ہیں، آپ خطیب اول ہیں، آپ پہلے بندے ہیں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ وہ پہلے بندے ہیں جن کے لیے جنت کو کھولا جائے گا، آپ وہ پہلے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔
یہ حبیب اللہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے بڑھ کر شان عطا فرمایا. لیکن اس کے باوجود حضور پاک فرماتے تھے ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. تو پھر پوچھا حضور آپ کو کون سی شے پسند ہے؟ فرمایا انا الفقر فخری، میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں مجھے اس پہ فخر ہے. اللہ کہتا ہے میں آپ کی شان بڑھاؤں، تو حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر دنیا کا جو 4000 سالہ نظام تھا نا، وہ اللہ نے سب رول بیک کر دیا. پچھلے سارے قوانین ختم کر دیے، پچھلی ساری شریعت منسوخ کر دی، پچھلے سارے نظام معطل کر دی. فرمایا میرے حبیب میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے، جو چاہے قانون بنا لیں. نتیجہ کیا ہوا؟ امت کے لیے راحت ہو گئی، امت کے لیے سہولیات ہو. کل نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو لیکن پڑھ لو یار. روزہ فرض نہیں رکھ سکتے تو قضا کر لو، شیخ فانی ہو قضا نہیں کر سکتے تو پیسے دے دو. فدیۃ طعام مسکین، مسکین کا کھانا دے دو تو معاف ہو جائے گا. لیکن اسلام کو مانو، اسلام کو مانو. ایک قدم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے دائیں بائیں ہو کے نہیں گزار سکتا. اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار